السلام علیکم ناظرین، ایک بات لگاتار ہو رہی تھی کہ ایران اپنے ممالک پہ جو قریبی اس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان پہ اٹیک کر کے بہت غلط کر رہا ہے۔ اس کی کافی زیادہ مذمت ہو رہی تھی، پوری دنیا مذمت کر رہی تھی، پاکستان بھی مذمت کر رہا تھا، باقی بھی تمام ممالک مذمت کر رہے تھے کہ ایران کو اپنے پڑوسی ممالک پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ کیا حقیقت ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح یہ جو عرب ممالک ہیں یہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں، اور پھر ایران جو جواب دے رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت جواب دے رہا ہے ان عرب ممالک کو۔ اور ان عرب ممالک کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے مسلمان ملک کے اوپر کیوں اس طرح کا اٹیک کروانے میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ جو ایران کے اوپر خارق جو جزیرہ ہے ان کا، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ امریکہ نے اٹیک کیا، بہت سخت قسم کا اٹیک تھا امریکہ کی طرف سے، B-2 بمبار طیارے اندر استعمال کیے گئے ہیں۔ تو وہ جو اٹیک ہوا ہے وہ ہوا ہے دبئی کی ایئر بیس سے، جو امریکہ کی بیس موجود ہے دبئی میں، وہاں سے اٹیک ہوتا ہے ایران کے اوپر۔ یہی بات پوری دنیا کر رہی تھی کہ دبئی کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کر رہا ہے ایران، غلط کر رہا ہے، دبئی کی بلڈنگز کو نشانہ بنا رہا ہے، یا دبئی پہ اٹیک نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن اب جو دبئی ہے وہ خود مدد دے رہا ہے ایران کے خلاف، تو اس لیے انہوں نے جو اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، اس میں کافی زیادہ نقصان کیا گیا ہے ایران کے انفراسٹرکچر کا، کیونکہ یہ وہ جزیرہ ہے یہاں سے جو ایران کی ایکسپورٹ ہے وہ 90% ایکسپورٹ، آئل کی ایکسپورٹ یہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ ایران کا سارا کاروبار تو آئل کا ہے۔ تو امریکہ کا مقصد یہی ہے کہ وہ کس طرح آئل پہ اپنا قبضہ جمائے، اور وہ ہیلپ لے رہا ہے دبئی سے اور سعودی عرب سے۔ سعودی عرب پہ بھی وہاں سے اٹیک ہوتے ہیں جب، تو بیک اٹیک کرتا ہے ایران، تو وہاں پہ 5 جہاز ریفیولنگ کر رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے ریفیولنگ کر کے جا کے اٹیک کرنا تھا ایران کے اوپر، ان کو ایران اٹیک کرتا ہے۔ اب اس طرح کا ان کا ایک رویہ جو سامنے آ رہا ہے عرب ممالک کا، یہ ایک بہت خطرناک اور تشویشناک ہے، کیونکہ یہ پورے خطے میں جنگ کو بڑھائے گا، روکے گا نہیں۔ بیانات کیا تک یہ لوگ کہتے ہیں جنگ ختم ہونی چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، بھئی آپ پریکٹیکل کیوں نہیں کرتے؟ پریکٹیکلی طور پہ وہ ساتھ ملے ہوئے ہیں امریکہ کے۔ اس کے بعد جب یہ اٹیک ہوتا ہے ایران کی طرف سے دبئی کے اوپر، دبئی کی جو وزارت دفاع ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے 9 بیلسٹک میزائل جو ایران نے اس واقعے کے بعد کیے ہیں دبئی کے اوپر، ان کو ہم نے روکا ہے، اور جو ڈرون ہے وہ 35 ڈرون ہم نے روکے ہیں۔ اب ادھر روک رہے ہیں، ادھر سے اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی منافقانہ رویہ سامنے آ رہا ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ مزید ایران نے کہا کہ ابھی ہمارے سرپرائز آنا باقی ہے۔ جو ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ہم بالکل یہاں پہ ختم کر دیں گے، اور اس طرح جب اٹیک کیا تو اس نے یہی بولا کہ سب کچھ تباہ کر دیا میں نے، اب ایران سرنڈر کرے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا سرپرائز آنا باقی ہے، اور اس کے بعد جو ایران کے ساتھ ایک اور ایران کو سپورٹ ہوئی ہے وہ یمن، وہ اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے۔ اب ایران کو وہ مکمل طور پہ سپورٹ کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم ایران کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ یہ ابھی تک ایک پہلا مسلمان ملک ہے جس نے بولا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے ایران کو اوپن۔ ادروائز جو بھی غیر مسلم ہے، روس غیر مسلم ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے، بیشک وہ اس کا حریف ہے، امریکہ کا، چائنا وہ اس کا حریف ہے، وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ مسلمان ملک صرف استعمال ہو رہے ہیں، ایران کے خلاف اپنی سرزمین دے رہے ہیں تاکہ ایران کو جو بھی نقصان ہو رہا ہے وہ اکثریت یہاں سے ہو رہی ہے۔ ایران نے یوکرین کو بھی خبردار کیا، کیونکہ یوکرین صدر کافی کہہ رہا تھا کہ میں اپنے ڈرون کی ہیلپ دوں گا، جا کے مڈل ایسٹ میں وہاں کے ملکوں کو ہیلپ آؤٹ کروں گا تاکہ وہ اچھے سے اٹیک کر سکے ایران کے اوپر۔ وہ خود بھی ابھی تک روس کے ساتھ جنگ میں ہے، وہاں سے نہیں نکلا، وہ امریکن پٹھو ہے پہلے ہی۔ اس نے آ کے یہاں پہ یہ والے جب بیانات دیے تو جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یوکرین نے کوئی بھی مدد فراہم کی تو یوکرین کے اوپر بھی ہمارا نشانہ جائز ہوگا، ہم اس کو بھی ہدف بنائیں گے۔ یہ جنگ میں خواہ مخواہ یورپ کودنے جا رہا ہے اندر سارا، اور
ایران نے کہا ہے کہ اب ہم ان کے واٹر پلانٹس کے اوپر اٹیک کریں گے، کیونکہ جو سعودی عرب، دبئی، ان ممالک کے نا تیل سے زیادہ ان کا جو ضروری چیز ہے وہ ہے پانی، کیونکہ یہاں پہ پانی بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اب ایران نے کہا کہ اگر انہوں نے ہمارے انفراسٹرکچر پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے، اب ہم ان کے انفراسٹرکچر پہ اٹیک کریں گے، اور جو جہاں جہاں پہ ان کے واٹر پلانٹس ہیں ہم ان کے اوپر بھی اٹیک کریں گے، اور اب ہم ان کے نقصان کی طرف جائیں گے، انفراسٹرکچر کو نقصان کریں گے، کیونکہ پہلے یہ ملٹری بیسس پہ اٹیک کر رہے تھے، ملٹری پہ اٹیک کر رہے تھے، اب انفراسٹرکچر پہ اٹیک کیے تو ہم بھی اس کے جواب دیں گے۔ امریکہ جو اب اس نے دنیا کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا ہے کہ آئیں میری مدد کریں اور ایران سے آبنائے ہرمز کھلوائیں، سپر پاور ہو کے سارا کچھ اٹیک کر کے جتنے بڑے بڑے اٹیک کیے ہیں، لیکن ایران نے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا۔ ایران نے وہاں سے کوئی شپس نہیں گزرنے دیے، وہ اس نے ایک شرط رکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے شپس گزارنے ہیں تو یوان کرنسی میں یہاں سے شپس آپ گزار سکتے ہیں، تاکہ جو ڈالری ایک سسٹم چلا ہوا ہے پیٹرول کے اوپر وہ ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک شرط رکھ کے کہا ہے کہ جو گزرنا چاہے گزر سکتا ہے، کیونکہ چائنا بھی اس سے پہلے اپنے شپس گزار رہا تھا، کافی زیادہ ان کے شپس گزر رہے تھے۔ مزید جو امریکن لنڈزے گرام ہے نا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک اچھا فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کر کے خار جزیرے پہ اٹیک کرنا، اس پہ قبضہ کرنا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور مضبوط فیصلہ ہے۔ ہم مزید بھی اس طرح کا فیصلہ سخت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب اسی جزیرے کے اوپر ٹرمپ چاہ رہا ہے کہ ہم زمینی فورس بھیجیں، کیونکہ وہاں پہ ایران کی جو فورسز ہیں وہ تھوڑی نسبتاً کم ہے، اس لیے وہ اب اپنا زمینی حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے خاک جزیرے کے اوپر۔ تو اب ٹرمپ کا جو دنیا سے اپیل ہے اس نے کہا کہ چین، برطانیہ، فرانس، جنوبی کوریا اور باقی ممالک جن کو آبنائے ہرمز سے مسئلہ ہے، متاثر ہوئے ہیں، وہ لازمی طور پہ پہنچیں اور ہماری مدد کریں تاکہ ہم آبنائے ہرمز کو کھلوا سکیں، وہ وہاں پہ سیکورٹی کے لیے آئیں۔ ہم باقی جو ساحل ہے آبنائے ہرمز کے ان پہ ہم بمباری کرتے رہیں گے، اور جو متاثر ہوئے ہیں وہ بھی آئیں۔ اب پاکستان بھی متاثر ہوا ہے آبنائے ہرمز سے کافی زیادہ، اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو جانا پڑے وہاں پہ، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اس جنگ میں کودے، اور پاکستان کو جانا چاہیے اس جنگ میں۔ پاکستان اپنے آپ کو بچا کے رکھے اس جنگ سے، اور صرف پاکستان کوشش یہ کرے کہ ہم نے کس طرح اس جنگ کو ختم کروانا ہے، نہ کہ اس جنگ کا حصہ بننا ہے۔ تو مغربی میڈیا نا وہ ایک لگاتار کمپین کر کے وہ چاہ رہے کہ جو آیت اللہ خمینی کے صاحبزادے ہیں مجتبیٰ خمینی، وہ کسی طرح باہر آئیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں، وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنے ہیرو ہیں تو ان کو باہر آنا چاہیے۔ وہ اس طرح کی لگاتار ایک کمپین کر کے ان کو باہر لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو نیتن یاہو ہے اس کے بارے میں یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ 5واں دن ہے، نیتن یاہو ابھی تک بالکل بھی سامنے نہیں آیا۔ مزید جو امریکی عوام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو امریکہ نے اٹیک کیا ہے یہ جان بوجھ کے انہوں نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایپسٹین فائل جو تھی اس سے ہٹانے کے لیے، عوام کا ذہن اس سائڈ پہ لے کے آنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اٹیک کیا ہے، کیونکہ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے پھر سارا فوکس ایپسٹین فائل کی طرف چلا جائے گا، اور ایپسٹین فائل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا 30,000 دفعہ نام آیا کہ وہ 30,000 دفعہ مختلف مواقع کے اوپر انوالو تھا۔ تو پاکستان کے حوالے سے ہم آپ کو باقی اپڈیٹس کافی زیادہ ہیں، بہت کچھ ہیپننگز ہو رہی ہیں، ہم آپ کو وہ بتائیں گے بعد اگر نیکسٹ ولاگ میں۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔